و محبت کے ساتھ اسی یاقائے دو جہاں سیاہ لامکاں خاتم پیغمبراں مالک السجا کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلا تاخیر درود شریف پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، حسن معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد کلام اعلی حضرت سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ لوگ زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے پیارے، یہاں جو نعت رسول کا جو سلسلہ چل رہا ہے نا، وہاں پر جو سرکار کی مدسرائی کی جا رہی ہے، آواز نہیں ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب دل کی بات نکلتی ہے تو یوں نکلتی ہے۔ اس غلام دیکھیے گا غلامی کا کس قدر حق ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک نام لے کر کے گنا دیتا ہوں غلامی کا کیسے حق ادا کرتے ہیں، تاکہ آپ کو نعت سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ سنیے پیارے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا، بلکہ یوں کہہ دو ہماری جان ہماری آل ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب قلم اٹھاتے ہیں محبت میں تو یہ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ارے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حجم عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش کو جو ملا اس سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کہیں دے بڑھتی ہے کونین میں، بڑھتی ہے کونین میں رسول اللہ کی، وہی کلام میں انہی کا غلامی کا حق ادا کرنے چلا ہوں۔ 2-3 شعر سماعت کر لیں، خوب زور سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ پیارے، مجھے جگانا جانتا ہوں میں اچھے سے، آپ لوگ اگر سو جائیں گے پھر بھی نقیب اہل سنت صاحب سے تھوڑی دیر کے لیے خلافت لے لوں گا، اس کے بعد آپ کو جگانا میں جانتا ہوں، اس لیے 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ کہیے، پھر میں پڑھتا ہوں، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اب شعر سنیں، دل کی بات میں کس طرح کر رہا ہوں بغور سنیے گا۔ میں بھلا ہوں یا برا ہوں، میری لاج تو بچانا، میں بھلا ہوں یا برا ہوں، میری لاج تو بچانا، میں بھلا ہوں یا برا ہوں، میری لاج تو بچانا، مجھے جانتا ہے آقا، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ، میں بھلا ہوں یا برا ہوں، میری لاج تو بچانا، مجھے جانتا ہے آقا، تیری نعت سے زمانہ۔ اور جو لوگ بیچارے دنیا سے دل لگا لیے ہیں، کان کھول کر کے سن لیں، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی یہ دنیا، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی یہ دنیا، میری زندگی یہ تم سے، میری زندگی یہ تم سے کہیں تو بدل نہ جانا، میں بھلا ہوں یا برا ہوں، میری لاج سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیں، جب تک نبی سے عشق نہیں تھا ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، نبی کے صدقے میں سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے اس کو بھی سماعت کر لیں۔ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا، تیرے عشق نے بنایا انداز شاعرانہ، میں بھلا ہوں یا برا ہوں، میری لاج تو بچانا۔
حضرت علامہ فیضان رضا صاحب نے ایک بات کہی کہ مدینہ شریف جانا ہے. آپ لوگ کو جانا ہے نا؟ جانا ہے. بہت سارے لوگ کو ایک حسرت ہوتی ہے, ایک تمنا ہوتی ہے, اور جو لوگ ہاتھ اٹھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو مدینہ طیبہ کی. اب سنیں, شعر سن لے, یہ شعر سنیں, بہت غور سے سنیے گا. اب جی نہیں یہ لگتا تم بن یہاں پہ رہ کر, اب جی نہیں یہ لگتا تم بن یہاں پہ آقا, اب جی نہیں یہ لگتا تم بن یہاں پہ رہ کر. سرکار اب بلا لو, سرکار اب بلا لو, مر جائے گا دیوانہ, میں بھلا ہوں یا برا ہوں, میری لاج تو بچانا. اب شاعر جا نہیں پایا, جو شاعر تھا وہ غریب تھا, جا نہیں سکا, لیکن حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے. ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے آخری شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. سنیے پیارے, ابھی غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں غریب نواز کے ساتھ ساتھ حضرت امام جعفر صادق کا بھی مہینہ ہے, ان کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا بھی مہینہ ہے. اس مہینے کو بہت سارے بزرگان دین سے نسبت ہے, اسی لیے میں آپ کو بہت ساری باتیں اپنے قلیل سی مدت میں, قلیل سے ٹائم میں, تھوڑے سے ٹائم میں بتانے کی کوشش کروں گا. آخری شعر سنیں, پھر بات کا آغاز کرتا ہوں. زور سے کہہ دے یا رسول اللہ. اب دیکھو حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے, اب شاعر تک جا نہیں سکا. اب ان لوگوں سے کیا کہتا ہے, تم حاجیوں مبارک در مصطفیٰ پہ جانا, تم حاجیوں مبارک در مصطفیٰ پہ جانا, تم حاجیوں مبارک در مصطفیٰ پہ جانا, در مصطفیٰ پہ جا کے, در مصطفیٰ پہ جا کے یہی نعت گنگنانا, میں بھلا ہوں یا برا ہوں, میری لاج تو بچانا. اب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا غلام کہیں نہ کہیں سے. سرکار جب بلا لیتے تو پیسے کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ عقیدت کی بات ہوتی ہے. اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا, جب نبی کے عشق میں کوئی تڑپتا ہے تو کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہو, اس کے پاس ویزا ہو یا نہ ہو, اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو, اس کے پاس رقم ہو یا نہ ہو, اس کے پاس جانے کی طاقت ہو یا نہ ہو, پھر بھی مدینہ طیبہ پہنچتا ہے. اور امام مالک سے اسی مدینہ طیبہ کی عظمتیں پوچھے, وقار پوچھے. مدینہ طیبہ میں امام مالک جب جاتے ہیں, جانے کے بعد ان کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں, اس میں گھاؤ پڑ جاتا ہے. گھاؤ پڑنے کے بعد امام مالک اس گھاؤ کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے نا, تاکہ لوگوں نے پوچھا آخر بات کیا ہے, اس میں راز کیا ہے, آخر اس میں بات کیا ہے, آپ اس گھاؤ کو ٹھیک ہونے کیوں نہیں دیتے. امام مالک کہتے ہیں سنو سنو, یہ جو گھاؤ ہے, یہ جو داغ ہے, یہ جو آج ہمارے پاس چیز کا داغ ہے, کہیں اور کا نہیں بلکہ مدینے گیا تھا, وہاں کانٹا چبھا تھا. کل بروز قیامت کے دن آقا سے کہہ دوں گا, مولا میں کچھ نہیں لایا ہوں بلکہ تیرے محبوب کے شہر میں جو مجھے کانٹا چبھا تھا اس کا نشان لایا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بھائی, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان. کیا کہتے ہیں کہ دن خدا پوچھے گا مالک کیا لائے ہو, کہہ دوں گا مولا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے, تیرے محبوب کے شہر میں جو میرے پیر میں کانٹا چبھا تھا اس کا داغ بھی ہے مولا دیکھ. اسی کا صدقہ ہے. امام مالک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا, مجھ کو بخش دے گا. زندہ باد زندہ باد. یہ مدینے کی عظمتیں ہیں. اب آخری شعر پڑھ دیتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ہمیشہ وقت کم ہو جاتا ہے. وقت کی قلت ہے, علماء کی کثرت ہے, اس لیے میں زیادہ لمبی چوڑی آپ کو نہیں گھسیٹوں گا. سنیے پیارے, دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے, آپ بقول میری بات سنیے گا, آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. ابھی صاحب میں نے کہا تھا نا علامہ فیضان صاحب سے میں خلافت لوں گا, آپ لوگ ہاتھوں کو اٹھا لے. جب تک میں ہاتھ کو نہ کہوں تب تک کوئی نہیں گرائے گا. سب لوگ اٹھا لے, علماء کرام بھی اٹھا لے. علماء کرام جب تک میں نہ کہوں گا کوئی اٹھائے گا نہیں. دیکھیے پیارے, اب میں نعرہ لگاتا ہوں اور نعرہ میرے نعرے کا جواب دیجئے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت
की बारगाह, औलियाए किराम की शान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। उलमाए किराम हाथों को गिरा दे, इन हाथों को देखे आप लोग, उठाए रहिए, इन हाथों को देखिए, ये वही हाथ है, ये हिंदुस्तानी का हाथ है, ये भारतीय हाथ है, ये इंडियन हाथ है। जब जब उठता है इनकलाब पैदा होता है। हजरत ने उठाया, इनकलाब पैदा होता है। अल्लामा हिदायत रसूल ने उठाया, इनकलाब पैदा होता है। और खालिद बिन वलीद ने उठाया, इनकलाब पैदा होता है। इसी हाथ को जब उठाते हैं, इलेक्शन का जमाना आता है तो किसी को प्रधानमंत्री देते हैं, किसी को असम्बली देते हैं। मैं कहता हूँ दुनियादार के नाम पर उठाओ तो किसी को प्रधानमंत्री मिले, असम्बली मिल जाए, नबी के नाम पर उठाओ जन्नत की गली मिल जाए, जन्नत का नजारा। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दे। कभी आपने ऐसी गलती की है, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा शायर बन गया हो, ऐसी गलती हुई है? अरे बोलो यार, दो छटा की जबान हिलाओ, मुड़िया मत हिलाओ। ऐसी गलती हुई है? नहीं, क्योंकि अक्ल ये कहती है, इंसानियत ये कहती है, पैदा होना पहले है, रिफात बाद में है, पैदा होना पहले है, वकार बाद में है, पैदा होना पहले है, अजमत बाद में है, पैदा होना पहले है, बुलंदी बाद में है, पैदा होना पहले है, उसकी शरीफात बाद में है, पैदा होना पहले है, मौलाना बाद में है, पैदा होना पहले है, आलिम बाद में है, पैदा होना पहले है, डॉक्टर बाद में है, पैदा होना पहले है, मुकर्रिर बाद में है, पैदा होना पहले है, शायर बाद में है, पहला होना पहले है। जैसे कि आपको बताऊं, स्टेज पहले है, उलमा बाद में है, माइक पहले है, आवाज बाद में है, ये कुर्सी पहले है, वो आवाम बाद में है, ये मंडप पहले है, आवाम बाद में आई है। और आगे चलिए, ये लाइट है जो जल रहा है, ये लाइट है पहले बल्ब था, उसमें रोशनी बाद में है। और आगे चलिए, ये पंखा जो चलता है, उसमें पंखा पहले है, चलना बाद में। पहले मौलाना हो, मुकर्रिर बाद में, हाफिज फैजान, मौलाना फैजान रजा साहब ने, ये पहले फैजान रजा है, नकीब अहले सुन्नत बाद में है, हाफिज कमाल अख्तर पहले है, अरे मद्दाह खान हबीब किबरिया बाद में है। और आगे चलो, मैं आपको लेकर कहा जा रहा हूँ, एकदम गौर से सुनिएगा। हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा पहले है, ताजुश शरिया बाद में, मुस्तफा रजा पहले है, हुजूर मुफ्ती आजम बाद में, मुफ्ती इब्राहिम रजा पहले है, मुफस्सिर आजम बाद में। और आगे चलो, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बाद में, मसलके आला हजरत बाद में, इमाम अहमद रजा पहले। और आगे चलो, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह बाद में। और आगे चलो, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे चलो, इमाम हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलम्बरदार बाद में, नहर पहले, फरात बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में। और आगे चलो, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, ज़ुन्नुरैन बाद में, अली पहले, शेर खुदा बाद में। और आगे चलो, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन हमारा रसूल पहले रसूलुल्लाह है, आमना का बेटा बाद में, पहले रसूलुल्लाह है, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बाद बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बाद में। प्यारे जमाने वाले लेने आते हैं, लेकिन मेरे आका जमाने को बांटने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसी नबी की शान बताने बैठा हूँ। देखिए प्यारे, आपने इस बातें बहुत सारी सुनी है। अब मैं अपने जहन को आप मेरे करीब कीजिएगा। अब मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ। देखिए प्यारे, दरअसल मामला ये होता है, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसको आप लटका देते हैं।
میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اب اس پر میں آتا ہوں. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے. خدا فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو. جب تک آپ جانو گے نہیں, جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کو جانکاری نہیں ہوگی, آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ دیکھیے پیارے 3 طریقے آتے ہیں شکر ادا کرنے کے. وہ 3 طریقے کیا ہے؟ اگر آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے آپ اس کی تعظیم کر دیتے ہو, اس کی بڑائی کر دیتے ہو, اس کی شان بڑائی کر دیتے ہو, یہ شکریہ ادا پہلا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے آپ اس کی خدمت کر دیتے ہو. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو آپ اس کی تعریف جب کر دیتے ہو, اس کی تعظیم جب کر دیتے ہو تو شکریہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن پیارے وہ خالق ارض و سما, وہ رب السماوات والارض, وہ سنسار کا رچیتا, وہ سنسار کو وجود میں لانے والا, وہ کائنات کو پیدا کرنے والا, وہ کائنات کا پرورندہ, وہ کائنات کو وجود بخشنے والا. جب کائنات کو بنا رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اس نے چاہا زمین بنا ڈالا, اس نے چاہا آسمان بنا ڈالا, اس نے چاہا دریائیں بنا ڈالا, اس نے چاہا ہوائیں بنا ڈالا, اس نے چاہا ستاروں کی انجمنیں بنا ڈالا, اس نے چاہا دریاؤں میں روانی بنا ڈالا. اللہ اللہ, وہ بنانے والا خدا جب کائنات کو بنا رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اس نے چاہا جیسا چاہا. اس کو کوئی مشورہ دینے والا ہو تب نہ, کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا. رب نے جیسا چاہا بناتا چلا گیا. اور ارے پیارے, ارے بنانے والا خدا جب بنا رہا تھا پیڑ اور پیڑ میں پتا, اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ تھوڑی ہوا چلتی ہلتے رہتے. ارے بنانے والا خدا جب بنا رہا تھا ہر ایک گلی کا آوارہ کتا ہم لوگوں میں سے کسی کو گلی کا کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھ کے بھوکتے رہتے. کتے کا کام یہی ہے, لیکن اس کا احسان کتنا عظیم ہے, وہ کتنا بڑا رحمان الرحیم ہے. ہم کو بنایا تو کسی گلی کا آوارہ کتا نہیں بلکہ خدا نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا. تو پیارے اشرف المخلوقات میں بہت سے لوگ ہیں, سکھ ہیں, سائی ہیں, عیسائی ہیں, یہود ہیں, نصارہ ہیں, کرسچن ہیں, یہ سب لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں. لیکن رب کا اور بڑا فضل و کرم ہوا پیارے, رب نے ہم کو اشرف المخلوقات کو بنایا تو وہ بھی کسی اور دھرم میں نہیں بلکہ خدا نے ہم کو مسلمان بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنایا پیارے, مسلمان بنایا. مسلمان وہ بھی تھے حضرت آدم کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے. حضرت شیش کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے. حضرت یحییٰ کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے. حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے. حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کے امتی وفادار تھے وہ بھی مسلمان تھے. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہیں ان کے امتی وفادار ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن رب کا اور بڑا فضل و کرم ہوا, خدا نے اشرف المخلوقات بنایا, مسلمان بنایا. تو مسلمان بھی کسی اور نبی کے زمانے میں نہیں بلکہ اپنے محبوب کے زمانے میں پیدا فرمایا. میں اور آگے رب کی رحیمی و کریمی دیکھیے, خدا اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا تو محبوب کے زمانے میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نبی کو شاعر کہتے ہیں, کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں, کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نبی کو الٹا سیدھا بکتے ہیں, کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نبی کو گالی دیتے ہیں. اور رب کا بڑا فضل و کرم ہوا, خدا نے اشرف المخلوقات بنایا, مسلمان بنایا, نبی کے زمانے میں بنایا تو نبی کا غدار نہیں بلکہ نبی کا وفادار مسلمان بنایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وفادار مسلمان بنایا. پیارے حضرت آدم سے لے کے جتنے پیغمبر ہیں کسی اور نبی کے زمانے میں خدا نے پیدا نہیں کیا, مسلمان بنایا. میں نعمتیں کچھ گنا رہا ہوں, ایک بات بتائیے آپ لوگ ہاتھوں سے اٹھا کے کہیے یہ ہاتھ کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. یہ زبان کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. آنکھ کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. کان کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. پیر کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. زبان کس کی نعمت ہے؟ رب کی نعمت ہے. ارے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا رب کی
کی نعمت ہے, چلنے کے لیے قدم دیا رب کی نعمت ہے, بولنے کے لیے زبان دیا رب کی نعمت ہے, ارے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا رب کی نعمت ہے, ارے حد تو یہ ہے سننے کے لیے کان دیا رب کی نعمت ہے. اور یہی ٹھہر کے آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر رب کی نعمتوں کو سمجھنا ہے, رب کی نعمتوں کو سمجھنا ہے, اگر رب کی نعمتوں کو سمجھنا ہے, اسی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, تو اسی آنکھ کو سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھنا, وہ تمہیں بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر زبان کو سمجھنا ہے تو کسی گوگے سے پوچھنا, وہ تمہیں بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سمجھنا ہے یہ سنتے ہوئے کان کتنی بڑی نعمت ہے, تو کسی بہرے سے پوچھنا, وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر سمجھنا ہے یہ چلتے ہوئے قدم کتنی بڑی نعمت ہے, تو کسی لولے لنگڑے سے پوچھنا, وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نعمت ہے. اب پتا کیا چلا, ہم رب کی دو ہی نعمت جب گن نہیں سکتے. اب میں اتنی نعمتیں اگر گنا کر خاموش ہو جاؤں, آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے حضرت آپ نے اتنی ساری نعمتیں گنا دی, بقیہ نعمت ہم خود گن لیں گے. ہم نے کہا سنو, جب تک جاگتے رہو گے تب تک میں مانتا ہوں ہزار دانہ کی تسبیح لے کر بیٹھو گے, گنتے رہو گے کہ کتنی نعمتیں ہیں. سب ساری نعمتیں چھوڑ دے, دو نعمت صرف ہم کو گن کے بتا دو جو سانس اندر جاتی ہے, سانس اندر جا کے واپس آتی ہے, یہی دو نعمت گن کے بتا دو. تو کہنے لگے ہزار دانہ کی تسبیح لے کے بیٹھیں گے اور اپنی ایک ایک سانسوں کو گن لیں گے. ہم نے کہا جب سو جاؤ گے ڈیوٹی کس کو دے کر کے جاؤ گے, میرے سانسوں کو گنتے رہنا. پتا کیا چلا, ہم رب کی دو نعمت نہیں گن سکتے, لیکن رب اپنے بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے, اپنے محبوب کے امتیوں سے مطالبہ کر رہا ہے, لیکن اپنے محبوب کے امتیوں سے رب مطالبہ کر رہا ہے, اے میرے محبوب کے امتیوں, اے میرے بندوں, ہم نے تم کو جو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو. آئیے, ہماری کم بسی بے بسی کا عالم یہ ہے, ہم رب کی نعمت گن نہیں سکتے, رب کی نعمت شمار نہیں کر سکتے, رب کی نعمت اکٹھا نہیں کر سکتے. آئیے سیدھا اسلام سے پوچھ لیتے ہیں, اے اسلام تو ہی بتا دے, تو ہی ہماری رہنمائی فرما دے. اسلام جواب دے گا, اسلام جواب دے گا. اسلام کہے گا پیر کتنی بڑی نعمت ہے, رب نے دے دی احسان جتایا کیا. زبان کتنی بڑی نعمت ہے, رب نے دے دی احسان جتایا کیا. ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے, رب نے دے دی احسان جتایا کیا. ارے ساری نعمتیں خدا نے دے دی, احسان جتایا کیا. کہتے نہیں جتایا, تو جب اپنے نبی کو بھیجا, اگر رب کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو سب چھوڑو ساری چیزوں کو, اگر نبی کی دامن کو پکڑنا ہے تو نبی کی تعریف کرنی پڑے گی. رب کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو نبی کی تعریف کرنی پڑے گی, نبی کی تعظیم کرنی پڑے گی, نبی کی عزت کرنی پڑے گی. تو سنیے پیارے, خدا ہم کو حبیب کو ایسے نہیں دیتا, بلکہ خدا احسان جتا کے دیتا ہے. خدا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اے مومنو ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کر دیا جو اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا, احسان کر دیا جو اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا. پیارے, اس نبی کو ماننے والوں نے مانا کیسے, آپ جانتے ہیں ماننے والے مانتے کیسے ہیں. جنگ بدر کا میدان ہے, ایک طرف باپ کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے, ایک طرف چچا کھڑا ہے, دوسری طرف بھتیجا کھڑا ہے, ایک طرف ماموں کھڑا ہے, دوسری طرف بھانجا کھڑا ہے, ایک طرف باپ کھڑا ہے, دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے. اور وہ صحابہ کرام اپنی تلوار کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کی محبت میں, آپ کی محبت میں آج مجھے باپ کی گردن کاٹنی پڑے کاٹ دوں گا, چچا کی گردن کاٹنی پڑے کاٹ دوں گا, بھائی کی گردن کاٹنی پڑے کاٹ دوں گا, ماموں کی گردن کاٹنی پڑے کاٹ دوں گا. یا رسول اللہ, آپ کی محبت میں سارے رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو, کیونکہ آپ اصل نعمت ہے, آپ جانے نعمت ہیں. علامہ ڈاکٹر اقبال اسی پر قلم توڑ دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر, یا رسول اللہ کہ محمد سے وفا. ارے بولے یار, آپ لوگ سو گئے کیا, سو گئے کیا,
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جب نبی کے ہو جاؤ گے۔ آج بیچارے پٹھان کے چکر میں پڑے ہیں، جس کو دیکھو وہی پٹھان کے چکر میں پڑا ہے، اس کا بائی کاٹ کر رہا ہے، اس کا بائی کٹ کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بستی شہر میں رہتے ہیں، اس اونٹ پٹھان کے چکر میں مت پڑنا، بلکہ اسی سرزمین سے آپ جائیں، اب جا کر کے بستی سے ٹرین پکڑ لے بریلی پہنچ جائے۔ اگر آپ کو پٹھان دیکھنا ہے اعلیٰ حضرت کو جا کر کے دیکھ لینا، حضور مفتی اعظم ہند کے بیٹے اس دور کے جو کپتانشی ہے، حضور قائد ملت کا چہرہ دیکھ لینا تو سمجھ جائے گا جو اصلی پٹھان ہے وہ نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ پڑے ہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جاگ چکے ہیں۔ اب ایک چیز سن لے، ہر چیز کا بائی کاٹ ہوا، پوچھا گیا اس کو کیوں دیکھنے گیا، بائی کاٹ ہوا اس لیے۔ ابے لوگ اسی ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے بتا اذان پر بائی کاٹ کا دعویٰ کر رہے تھے، کیا تو نے اذان دینا شروع کیا؟ ارے نماز کے اوپر پابندیاں لگا رہے تھے، کیا تو نے نمازیں پڑھنے شروع کی؟ اسی مدرسے پر پابندی لگا رہے تھے، کیا تم نے مدرسوں میں جا کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا؟ نہیں کیا۔ بتا پیارے، کل بروز قیامت کے دن میرے آقا کا دربار لگا ہوگا اور خدا کے محبوب تجھ سے پوچھیں گے، بتا یہ دنیا دار کا نچنیا عامر خان ہو، شاہ رخ خان ہو، سلمان خان ہو، یہ سب میرے لیے ماڈل نہیں ہے، بلکہ اصلی پٹھان جو بریلی میں لیٹا ہوا ہے، جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ان کا بیٹا ماڈل ہے، ان کے ناتی ماڈل ہے، اور سارے لوگ ماڈل ہیں۔ اس لیے انہی کی زبان میں کہتا ہوں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ، ارے بولو یار، جو یہ سراغ لے کے چلے کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ اس لیے خان کے چکر میں مت پڑنا، اگر اصلی خان دیکھنا ہے تو بریلی کے پٹھان کو دیکھ لینا، واقعی میں جب دیکھو گے دل کی دنیا بدل جائے گی، پھر یوں کہو گے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور میں اظہر بھائی کے ذریعے ان بیچاروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنے دین کی عظمت نہ سمجھتے ہوئے اور ہمارے دین کی عظمت وقار نہ جانتے ہوئے بیچارے یہ پٹھان کے چکر میں اسلام کو ڈائریکٹ وہ کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں سے ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ پٹھان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، ان سے ہمیں نچنیوں سے ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے، ہم ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے امام جو ہیں جو درس دیا ہے ہم ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کو اس فلم کے چکر میں اسلام کو نشانہ نہ بنانا، ہم اسلام کا بائی کاٹ اسلام کے طرف سے اس کا بھی بائی کاٹ کرتے ہیں، صبح قیامت تک کریں گے۔ ہمیں یہ فلم سے مووی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر تمہیں کرنا ہے اس کا پرسنل کرو، اسلام پر آ جائے گی اس ہندوستان کی سرزمین پر۔ تو یاد رکھیے گا، اگر مذہب اسلام کی بات آئے گی تو یوں کہیں گے منصب نبی فقتلو، منصب نبی فقتلو، گستاخ رسول کی ایک سزا وہ ہے سزائے موت، اور کوئی سزا نہیں ہے۔ جب میرے نبی کے شان میں بکنا شروع کرو گے تو میرے آقا نے ہم کو درس دیا ہے، اور خدا نے یوں کہا تھا ساری چیزیں اگر کسی چیز پر قربان کر رہا ہے تو میرے نبی کی ذات کرو گے نا۔ اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی مووی کے چکر میں مت پڑنا۔ ارے پیارے آپ لوگ یہ چیز ماڈل کیوں نہیں دیکھتے؟
کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا عالم صاحب کی کون سی نئی تقریر آئی جو ہمارے کردار کو سوار دے گا؟ کون سی ایسی نعت آئی جو عشق رسول ہمارے اندر اتار دے گا؟ کون سا ایسا شاعر آیا جو میرے دل میں مدینے کا کبوتر اڑا کر کے لے کر جائے، مدینے طیبہ کو پہنچا دے؟ اس میں آپ نے کیوں نہ سنا اور کیوں نہ سوچا؟ آج سے میں آپ کو ایک درس دیتا ہوں، مووی کو سرچ کرنے کے بجائے کبھی نعت کو سرچ کیا کرے، کبھی تقریر کو سرچ کیا کرے، اور تقریر سچ جب کرو گے، جب نعت کو سرچ کرو گے تو دنیا دار نہیں بنو گے بلکہ دیندار بنو گے۔ تو یوں نعرہ لگاؤ گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تب اس کا حق ادا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مووی دیکھ دیکھ کر کے غوث آدم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ ابے پاگل، پہلے اس کو پکڑ کے تو دیکھو، پکڑو گے تو آپ کی آخرت سنور جائے گی، پکڑو گے تو آپ کا کردار سنور جائے گا۔ میں آخری زبانوں کا استعمال کرتا ہوں۔ حافظ کمال اختر بصری صاحب یہ میرے بہت عزیز دوست ہیں، آپ جانتے ہیں یہ پورے ہندوستان پہ جہاں جہاں جاتے ہیں یہ ایک ہی درس لے کر کے جاتے ہیں، آپ کے دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں محبت رسول پیدا ہو جائے۔ ابھی جب آپ نعت سنیں گے تب پتہ چلے گا کس طرح سے نعتیں پڑھا کرتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ میں اور لوگوں سے کوئی وہ نہیں رکھتا، جو اپنے جگہ پہ پڑھتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کمال اختر صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ ابھی میں بھی ان کو ایک فرمائش کیا ہو وہ کلام میں بھی سنوں گا۔ اب میں اپنی زبانوں کا استعمال کرتا ہوں، میں ایک دو زبان نہیں 35 زبانوں کا بھی استعمال کروں گا۔ آپ 35 زبانیں سننا چاہتے ہیں نا؟ بے شک بے شک، سننا چاہتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ 2-4 منٹ دیتا ہوں، سنیے پیارے، اسی نعت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں تک آ رہا ہے، وہاں تک میں آپ کو پہنچائے دیتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلم اٹھاتے ہیں، قلم اٹھا کے کہتے ہیں، اب یہ صرف زبانوں کو گنتے رہیے گا میں کتنی زبانیں پڑھ رہا ہوں، ایک دم غور سے سنیے گا، اگر آپ سوئیں گے میں بھی سو جاؤں گا، اس لیے آپ کو مجھے جگانا ہے، پھر میں آپ کو جگاؤں گا۔ زور سے بولے یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ اب سنیے حضرت حسان بن ثابت کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ وَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اللہ، اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شرف الدین بصری کہتے ہیں محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عربی من عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من حوالي مقتحم۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ انہی کے ہاں انہی کے والد گرامی حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے، اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ارے پیر مہر علی کہتے ہیں مکھ چند بدرتا شانی ہے، متیاں تلک نورانی ہے، کلی سلفت اک مستانی ہے، مخمور اکھا ہان مد بھریاں ما اجمل کا ما حسن لگا۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الرحمن جامی یوں فرماتے ہیں قلم فرسودہ جا پارا تیزنا یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزاری من مسکینہ ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ من مسکینہ ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ یہ جامع کی جان نہیں، ساری چیزیں آپ پر قربان کر دوں گا۔ اللہ اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال جب قلم اٹھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کے اللہ ہو قلم تیرے ہے۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں قوت عشق کو ہر پس سے بالا کر دے، پھر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آگے بڑھ کے یوں کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی تہا وہی یاسی وہی فرقہ۔ اللہ اللہ، اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھ کے جب یوں کہتے ہیں ایک شاعر آگے بڑھ کے یوں کہتا ہے آیا زمین پہ تو قرآن لایا، دنیا پہ رحمت بن کر چھایا، دنیا کو تو نے دین سکھایا۔ اللہ اللہ، آگے ایک شاعر بڑھ کے کہتا ہے پشاور کی زبان استعمال کرنے والا وہ شاعر کہتا ہے اور کیسے کہتا ہے تو کہ خدا محبوب بنایو سارے جہاں دے تو جو سایو بندے کا تو خالق سے ملایو نور سے تو عالم چمکایو۔ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بلتی زبان کا شاعر کہتا ہے اور کیا کہتا آپ جانتے ہیں اے
कैसे कहता है तोखना में चोन सा लिया लो, दिल से शुक्र तो उस पे खुदा लो। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक अरबी ज़बान का शायर कहता है, अंता ज़मीउल शमीउल अंबिया, अंता हबीबुल्लाह या मुज्तबा, अंता मुज़म्मिल व अंता ताहा। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक गुजराती कहता है, तमी नारन अजमत बतानी, तमी अल्लाह दी कुर्बत सिखानी, तमी ममता नी अजमत बतानी, तमी बिखरे ने अजमत बतानी, अल्लाह अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक हिंदी ज़बान का बोलने वाला क्या कहता है कि दुख के सागर में तू ही केवल हो, मोरी नैया लगा दे तू ही पार, कोई सुनता नहीं मेरी बिकता, तू ही है मौला, तू ही है औतार। कोई मदद करेगा, हिंदी शायर कहता है मेरे आका ही मदद करेंगे, तू ही है मौला, तू ही है औतार, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की तारीफ करते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पंजाबी बोली जाती है, वो पंजाबी शायर कहता है कि अल्लाह ही पाक जानदा मोहम्मद की शान नूर, झूठ ना ही कहड़ा मैनू, देख ले कुरान नूर, काली काली कमली में मोटे मोटे रड़दा, अल्लाह करे जाने जाने होके होके तकदा, आया प्यारे मोहम्मद आमना का लाल नूर, झूठ ना ही कहड़ा मैनू, देख ले कुरान नूर, दिल में मिराज बिया, तोहफा सलाद दिया, सूरज को फेर दिया, कंकर ने बोल दिया तुम पे धूड़ा आया रबा कुरान नूर, झूठ ना ही कहड़ा मैनू, देख ले कुरान नूर, काली काली कमली में मोटे मोटे रड़दा, अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा, आया प्यारे मोहम्मद आमना का लाल नूर, झूठ ना ही कहड़ा मैनू, देख ले कुरान नूर, अल्लाह अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक नेपाली कहता है और कैसे कहता है कि तैबा बुलाएं छो हमरे नबी जी, जलवा दिखाएं छो हमरे नबी जी, बूझल मुट्ठी में दोनहर लायो, कलमा पढ़ाएं छो हमरे नबी जी, अल्लाह अल्लाह। उसी नबी की तारीफ एक बंगाली करता है और क्या कहता बंगाली कैसे नबी की तारीफ करता है कि हमारे नबी जी ओ शाह मदीना, पार करे दा हमार सफीना, चंपा और चमेली भालो लागिना, अरे भालो लागी हमके नबी जी पसीना, ओ नबी जी पार करे दा हमार सफीना। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बिहारी कहता है, अहले सरकार मक्का शहर क्या में चांद निकल बतैबा नगरिया में, नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा, चांद चमकेला जैसे बदरिया में, अहले सरकार मक्का शहरिया में, अल्लाह अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक झारखंडी कहता है और क्या कहता है आप जानते हैं, नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना, कि बेड़ा पार न हो अहमद मुख्तार के बिना, अल्लाह अल्लाह। उसी की नबी की तारीफ करते हुए जब मैं यूपी पहुंचा, यूपी की एक ज़ईफा औरत कहती है, हमारी माँ और बहनें भी सुन रही होंगी, उनकी ज़बानों का इस्तेमाल करने वाली एक ज़ईफा औरत कहती है, सखियों चला चल के देखी बैत तैयबा नगरी, उनके रोजे पे जाके अपन दुखड़ा सुना के भरी के लईबा वहां से अपन गगरी, वो तारीफ कर रही थी। अब मैं जब यूपी पहुंच ही चुका था तो यूपी की ज़बान में अगर नात न पढ़ूं तो मैं यूपी का रहने वाला हो, यूपी की तौहीन हो जाएगी। अब मैं यूपी की ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, तनी नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए, तुम बिन आका जिया घबराए, रतिया रतिया नींद ना ही आए, अरे अपने कदमों में हमका सुलाई लिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। अरे हज के महीने में सतावत बहुत है, हाजिन का टोली रुलावत बहुत है, कनी हमहू के दर्शन कराई दिया जाए। गर्म महशर में जब हमके गर्मियां सताए, प्यासन के मारे जवानियां सुखाए, तनी ऐसन में कौसर पिलाई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या अल्लाह, नारे रिसालत, या अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मैंने सारी ज़बानों के किनारे रख दी है। अब मैं इमाम की बारगाह में पहुंच गया, मैंने बहुत सारी ज़बानें छोड़ दी है क्योंकि वक्त की किल्लत है। अब आखिरी ज़बानों का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं पहुंच गया बारगाह, जब यूपी में पहुंचा था तो मैं बरेली की सरजमीन पर पहुंचा। मैं जिनका गुलाम कहलाता हूँ, जो अपने आप को रज़वी लिखने में फख्र महसूस करता हो, उन्हीं का गुलाम हूँ मैं। बारगाह आला दरम में पहुंचा, मैंने कहा इतनी सारी ज़बानें मैंने पढ़ दी, मेरे इमाम आपका कौन सा कलाम है? तो आलम ख्याल में जवाब आता है, मेरे कलाम को पढ़ना चाहता है तो पढ़। लमियाती नज़ीरो कफे नजरें मिसले तो नशुद पे ताजाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहर वाला वल मौजू तला मन बेकस तूफा हो शुरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। रूहो फिदा का फजीद हर का यकशोला दिगर पर जनाशिका, मरतन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला,
جان بھی پیارے جلا جانا. اب وہ سن لے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اب میں سارے لوگوں کی زبانیں جب استعمال کر چکا, اب میں اپنے انداز میں نبی کی تعریف کر دیتا ہوں. آپ لوگ ہاتھوں سے گنیے گا, میں الف سے لے کر یا تک گنا دیتا ہوں. سنیے پیارے, میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں. آجا سننی تو ایک طرح سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری, گلزیب ہوا میں نبی نبی. کون نبی کون نبی, الف سے وہ انسان نبی, با سے کامل برہان نبی, تا سے تطہیر کی جان نبی, سا سے ثقلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, جیم سے پاک جاباز نبی, مقدیر نبی تقدیر نبی, ہاتھ سے حق کی تصویر نبی, خاص سے ختم رسول نبی, خالق کا شہکار نبی, پیکر حسن جمال نبی, داد سے دل کے پاس نبی, ذات سے ذہنی آس نبی, راز سے رہبر حال نبی, ذات سے ہے ظاہر نبی, سین سے ہے ساکی نبی, شن سے ہے شافی نبی, سات سے ساجد نبی, ذات سے نام الفکر نبی, تا سے طرفین منون نبی, ذات سے ظہور نبی, عین سے علم الحق ہے نبی, عین سے مغنیب نبی, فا سے فضل رب نبی, میرا قاف سے کعبہ نبی نبی, قاف سے قبلہ نبی نبی, لام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولاک کی بات فضا ہے نبی, میم سے محمد نام ہے نبی, نون سے نور قرآن نبی, واو سے چہرے و دعا ہے نبی, یاسد اللہ صاحب نبی, ایمان نبی, ایکان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, ہم سننے کی پہچان نبی. آپ لوگ بولے ہم سننے کی پہچان نبی. کون نبی کون نبی, کونین نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, صدیق نبی کے قدموں میں, فاروق نبی کے قدموں میں, عثمان نبی کے قدموں میں, حیدر بھی نبی کے قدموں میں, بوذر بھی نبی کے قدموں میں, طلحہ بھی نبی کے قدموں میں, حمزہ بھی نبی کے قدموں میں, عربی بھی نبی کے قدموں میں, اجمی بھی نبی کے قدموں میں, توقیر نبی کے قدموں میں, تنویر نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں. کون نبی کون نبی کون نبی, گلیوں کے چٹک میں نبی نبی, پھولوں کے مہک میں نبی نبی, ہیرے کی للک میں نبی نبی, چڑیوں کی چہک میں نبی نبی, حمید نبی, حماد نبی, خورشید نبی, مہتاب نبی, تاروں میں نبی, ساروں میں نبی, قرآن چلے پاروں میں نبی, ہم سنی کے ناروں میں نبی. کون نبی کون نبی کون نبی, بن بادل کے برسات نبی, ہر عاشق کی ہے نعت نبی. کون نبی کون نبی, حضرت آدم بولے نبی نبی, حضرت یحییٰ بولے نبی نبی, حضرت زکریا بولے نبی نبی, حضرت یوسف بولے نبی نبی, حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سب پکارے نبی نبی. کون نبی کون نبی, میرے غوث کے لب پر نبی نبی, میرے خواجہ بولے نبی نبی, مخدوم کے لب پر نبی نبی, صابر کے لب پر نبی نبی, دادا کے لب پر نبی نبی, ہر عالم بولے نبی نبی, ہر حافظ بولے نبی نبی, ہر قاری بولے نبی نبی, ہر مفتی بولے نبی نبی. کون نبی زہرا کے بابا نبی نبی, حسنین کے نانا نبی نبی, صدیق کے آقا نبی نبی, فاروق کے آقا نبی نبی, عثمان کے آقا نبی نبی, حیدر کے آقا نبی نبی, بوذر کے آقا نبی نبی, طلحہ کے آقا نبی نبی, حمزہ کے آقا نبی نبی. آپ لوگ بولے کعبے کا کعبہ نبی نبی, قبلے کا قبلہ نبی نبی, کعبے کا جھومر نبی نبی, کعبے کا تیور نبی نبی, بٹکوں کا سہارا نبی نبی, ڈوبوں کا کنارہ نبی نبی. یاد رکھ لو تم دین کے باہر جو کر لو ہے دین کے اندر, ہے دین کے اندر. دو قدم بڑھ کے کہہ دیتا ہوں, ما کنتا تقول فی شان حاضر رجل, اس نبی کے بارے میں دنیا میں رہ کے کیا کرتا تھا. قبر کا تیسرا سوال, شاعر نقشہ کھینچتا ہے پھر کہتا ہے تو قبر سے پہلے جو کر لے, قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر, ہے قبر کے اندر. اور دو آپ قدم بڑھ کے جب یوں کہا شاعر, تو شاعر آخری بات ختم کرتے ہوئے کیا کہتا ہے, نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں, ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں. کیا نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں, ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں. نبی کو کیوں نہیں دیتا صدا, تو مشکل میں جب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں. وقفے درود و سلام کر دیا ہم نے, ان کے مجدوں میں نام کر دیا ہم نے. دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے. سرکار کا نسب نامہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے, سرکار کا نسب نامہ 1 منٹ میں پڑھتا ہو. سرکار کا نسب نامہ آپ بغور سنیے گا. کون سرکار ہے, میرے آقا کا نسب نامہ پاک نسب نامہ ہے, جو حضرت آدم سے چلا ہے, حضرت آدم سے میرے آقا تک پہنچا ہے. کون, حضرت آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یونس ہے,
है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे मियारत है, मियारत के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतशैक है, मुतशैक के बेटे लामिक है, लामिक के बेटे नूह है, नूह के बेटे शाम है, शाम के बेटे अरफिकशाद है, अरफिकशाद के बेटे आबिर हैं, आबिर के बेटे फाइज हैं, फाइज के बेटे रोह हैं, रोह के बेटे सरोज हैं, सरोज के बेटे नहू है, नहू के बेटे तारुख है, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार है, कैदार के बेटे अरनाम है, अरनाम के बेटे मस्सी है, मस्सी के बेटे शम्मी है, शम्मी के बेटे ज़रा है, ज़रा के बेटे नाहिस है, नाहिस के बेटे इकनाद है, इकनाद के बेटे ऐसर है, ऐसर के बेटे जीशान है, जीशान के बेटे ऐदी है, ऐदी के बेटे यरबे है, यरबे के बेटे यलचल है, यलचल के बेटे यज़नबी है, यज़नबी के बेटे हमदान है, हमदान के बेटे अब्दुआ है, अब्दुआ के बेटे उबैद है, उबैद के बेटे अबकर है, अबकर के बेटे ऐफी है, ऐफी के बेटे माही है, माही के बेटे जाहिम है, जाहिम के बेटे तलताफ है, तलताफ के बेटे हुल्जाब है, हुल्जाब के बेटे औद है, औद के बेटे अदनान है, अदनान के बेटे माद है, माद के बेटे नदर है, नदर के बेटे मालिक है, मालिक के बेटे फहर है, फहर के बेटे गालिब है, गालिब के बेटे लुई है, लुई के बेटे काफ है, काफ के बेटे मुर्रा है, मुर्रा के बेटे कुसी है, कुसी के बेटे अब्दुल मन्ना है, अब्दुल मन्ना के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक मिराज का वाक़या आपको हवाले कर देता हूँ। देखिए वक्त की किल्लत है, बहुत बड़ी पॉइंट की बात मिराज के ताल्लुक से बताने चला हूँ, 2 मिनट लेता हूँ क्योंकि ये मिराज का वक्त आने वाला है, उसकी अजमतें आप जान लें, अजमतें आप सीख लें। देखिए प्यारे, आप जानते हैं हर चीज़ का आपको पता होगा। जब देखिए अब हाफिज़ कमाल अख्तर साहब अब मदीने शरीफ जाने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको उम्रा की तौफीक और दे। इसी तरह से सरकार के दयार में ना मदसराई करते हुए पहुंचे और जितने लोग हैं सबको मदीने तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। अब ये अगर वापस आएंगे तो मैं ये जो चीज़ें देखे रहेंगे मैं इनसे पूछूंगा, हाफिज़ कमाल साहब बताइए ना मदीने की रौनकें कैसी है, मदीने का मंजर कैसा है, वहाँ की रौनकें कैसी है, वहाँ में क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो सारी चीज़ों को जो देख कर आएंगे बताएंगे, कहेंगे भाई कामरान देखिए ना, मैंने मदीने के मंजर को ऐसे से देखा है, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ऐसा है, बाबू सलाम ऐसा है, बाबे जिब्रील ऐसा है, सरकार के रोज़े की जाली ऐसी है, मदीने तैयबा की रौनकें ऐसी है। मैं पूछ रहा हूँ ये देख कर बता रहे हैं। फिर मैंने कहा आपने काबा भी देखा, काबे की रौनकें कैसी है? फिर कहते हैं भाई कामरान काबे की रौनकें ऐसी है, काबे का मंजर ऐसा है, काबे में लोग इस तरह तवाफ करते हैं, काबे में ऐसे ऐसे लोग मिला करते हैं, काबे में लोग बहुत प्यार किया करते हैं, काबे में ये नहीं देखते कहाँ से आया है बल्कि ये देखते मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। ये सारे नक्शे को खींच कर बता रहे हैं। अब जरा मदीने की सरजमीन से जब मैं मक्का ले गया हो तो सीधा चलिए, मेरे सरकार का जमाना है, मेरे आका मेराज से वापस आते हैं, मक्के की सरजमीन है, अबू बकर एक तरफ खड़े हैं, उमर एक तरफ खड़े हैं, उस्मान एक तरफ खड़े हैं, तलहा एक तरफ खड़े हैं, जुबैर एक तरफ खड़े हैं, साद बिन मक्का से एक तरफ खड़े हैं, तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे आका मेराज से वापस आते हैं, कहते ओ सहाबा मुबारक हो मैं मेराज से आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही ये कहने लगे मेरे आका मेराज से आ रहा हूँ तो जिस तरह हाफिज कमाल अख्तर साहब से मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या आपने देखा है, तो मेराज से आने के बाद मेरे आका से सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह बताइए ना आपने क्या क्या देखा। मेरे आका फरमाते जन्नत को मैंने देखा है, दोज़ख को मैंने देखा है, खिलवाओं को मैंने देखा है, सारी चीजों को मैं देख कर आ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह बताइए ना जन्नत की रौनकें कैसी है। मेरे आका देख नक्शा खींच के बताते जन्नत की रौनकें ऐसी है। या रसूल अल्लाह बताइए ना अर्श का मकाम क्या है। मेरे आका फरमाते मेरे तलबों की खैरात लेकर जगमगा रहा है। या रसूल अल्लाह ये चांद की चांदनी कैसी है, मेरे रुखसार की झलक है या रसूल अल्लाह। और क्या है या और क्या आपने देखा। मेरे आका फरमाते हैं और आका से पूछा जाता है, साहबा पूछने मेरे आका बता रहे हैं या रसूल अल्लाह ये सूरज की ताबानी कैसी है। मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे चेहरे का उतरन है। अल्लाह अल्लाह, साहबा पूछने मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका से पूछते हैं अर्श कैसा है। मेरे आका फरमाते अर्श ऐसा है। या रसूल अल्लाह सिदरा की बुलंदी क्या है। मेरे आका ने बताया सिदरा की बुलंदी ये है। और सारी चीजों को मेरे आका ने जब बता दिया, बताने के बाद मेरे आका यूं फरमाते हैं, ओ सहाबा सुनो सुनो सुनो, सिर्फ मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को नहीं देखा बल्कि इस माथों की निगाहों से अपने खुदा को देख कर आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब मोहब्बत की नजर से सोचना, अबू बकर ने कहा होगा, उस्मान ने कहा होगा, अली ने कहा होगा, तलहा ने कहा होगा, जुबैर ने कहा होगा, तमाम साहबा ने कहा होगा या रसूल अल्लाह जन्नत कैसी आपने बताया, हूरें कैसी क्या आपने बताया, अर्श का मकाम क्या है आपने बताया, सिदरा की
بلندی کیا آپ نے بتایا؟ آپ کہہ رہے خدا کو دیکھ کر آ رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہاں ہاں خدا کو دیکھ کر آ رہا ہوں. تب میرے آقا سے یوں پوچھتے ہیں بتائیے نا خدا کیسا ہے, بتائیے نا خدا کیسا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں خدا کے جیسا کوئی ہو تب نہ بتاؤں خدا کیسا ہے. اور سوال کرنے والوں کا سوال بڑھتا جا رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو, من رانی فقد رال حق, جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے خدا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے خدا کو دیکھا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان میں مجھ سے بولنے میں قصداً صحباً غلطیاں ہوئی ہو تو میں سچے دل سے آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.